السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویوز، کیا حال چال ہے؟ امید رکھتا ہوں کہ تمام میرے ویوز بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ دوستو، آج کا موضوع ہے صفوف اکسیر جریان ہربل، نیو سال 2022 اردو ہنڈی ہیلتھ ہربل ویڈیو ناصر پاکستانی ہیلتھ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو بتائیں گے جریان کے اسباب کیا ہیں اور علامات جریان اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے۔ تمام دوست میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہے۔ تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو جریان کے اسباب اور اس کا طریقہ علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، مرض جریان کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں، ان کی ترتیب اور ان کا نمبر۔ دوستو، نمبر 1، مولد دار منی کیا ہے؟ دوستو، مولد دار منی کا معنی ہے مقوی اغذیاء کا کھانا، ریاضت نہ کرنا اور ترک جمع کرنا۔ ترک جمع صرف شادی شدہ لوگوں کے بارے میں ہے، نہ کہ کنواروں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ بعض اوقات صرف انہی وجوہات سے جریان منی پیدا ہو جاتا ہے۔ جو کنوارے ہیں وہ شادی کا انتظار کریں، اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو پھر وہ بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کنوارے پن میں کسی غلط کام کی وجہ سے پھر بھی وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں، اس میں منع کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ نمبر 2، قبض۔ قبض ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو بہت پریشان کرتا ہے، تو یہ عام مرض ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ دوستو، پخانہ پھرتے وقت، کرتے وقت اکثر اوقات زور لگایا جاتا ہے، جس سے مستقر منی پر زور پڑتا ہے اور جو منی اس کے اندر جمع ہوتی ہے خارج ہو جاتی ہے۔ دوستو، نمبر 3، خراش مکر۔ مکر کے اندر خارش کا ہونا۔ دوستو، جب مکر کے اندر خارش پیدا ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، سنیں۔ جب بواسیر یا کرم صغیر مکر کے اندر گد گدی کرتے ہیں تو بسبب شرکت مستقر منی میں بھی کبھی کبھی دغدغہ ہوتا ہے، اور اگر ذوب با کمزوری شامل حال ہو تو منی کا سیلان جاری ہو جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 4 میں التہا مقامی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہے۔ دوستو، اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا سوزش حلیل، جس کو انگریزی میں یورتھرائٹس کہتے ہیں، سوزاک ہار ہو یا مرتن، زہریلا ہو یا بغیر زہر کے، فرکیچر یعنی تنگ اور حلیل کا بند ہو جانا، سوزش مثانہ، جس کو انگریزی میں سٹائٹس میں سے کہتے ہیں، یہ بھی اہم اسباب میں سے ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاؤں گا نمبر 5 میں کہ حدت بول کیا ہے۔ دوستو، حدت بول ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ دوستو، بعض اوقات پیشاب سرخ ہو جاتا ہے یا اس میں تیزابی مادہ یا اور کوئی مادہ غالب آ جاتا ہے اور اس سے سوزش ہوتی ہے۔ تو سوزش کی تحریک سے پیشاب کرتے وقت، خصوصاً اگر مستقر منی پہلے سے کمزور اور زرد رنج ہو تو منی نکل آتی ہے۔ جن لوگوں کے گردوں سے ریگ نکلا کرتی ہے ان کو یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے۔ دوستو، ریگ ایسی چیز ہے جیسا کہ آپ لوگ ریت کو دیکھتے ہیں، ریت کے ذرات کو دیکھتے ہیں، ریت کے ذرات کی طرح یہ بھی چمکیلے ذرات ہوتے ہیں اور چھوٹے پیشاب میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایک طریقہ ہے دیکھنے کا، ٹھیک ہے دوستو۔ نمبر 6، تنگی حلیل۔ تنگی حلیل کیا ہے؟ دوستو، امراض مثانہ کے باعث جب کونٹھنا پڑتا ہے تب بھی کبھی کبھی اخراج منی ہو جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 7، اس میں ہے کلفہ۔ کلفہ کا معنی ہے عضو تناسل، یہ طبی زبان میں کلفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ لمبا ہو تو اس کے نیچے ایک قسم کی سفید میل جمع ہو جاتی ہے، اس کی خراش سے دغدغہ ہو کر اخراج منی ہو جایا کرتا ہے۔ نمبر 8 دوستو، یہ ہے بعض دفعہ منی میں کچھ ایسا تغیر واقع ہو جاتا ہے کہ نکلتے وقت سوزش اور جلن کرتی ہے اور گرم معلوم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں منی کی خراش سے اخراج شروع ہو جاتا ہے۔
دوستو نمبر 9 میں خیالات فاشیہ۔ خیالات فاشیہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کو عشق انگیز خیالات اعضائے تناسل کی طرف توجہ موضوع رکھتے ہیں۔ اعضائے تناسل کی طرف دوران خون تیز جاتا ہے اور اعضائے مذکور خیالات کی خدمت گزاری کرتے ہوئے ایسے ذکی الحس اور سریع التاثیر ہو جاتے ہیں کہ ادنیٰ سا اشارہ بلکہ بے معنی جنبش کو حکم ضروری سمجھ کر تعمیل کو مستحد ہو جاتے ہیں۔ دوستو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ تمام چیزیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے لینا ہے، کتنی مقدار میں لینا ہے اور کیسے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب میں چلتا ہوں آپ کو اس طرف لے کر چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو دوستو یہ ہے کشتہ ابرق سیاہ۔ دوستو کشتہ ابرق سیاہ آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ جی دوستو ٹھیک ہے، اس کو کاپی پر نوٹ کر لیں۔ تمام نسخہ جات آپ نے کاپی پر نوٹ کرنے ہیں دوستو، تاکہ آپ کو یاد رہے اور بھول نہ جانا۔ ٹھیک ہے دوستو یہ ہے کشتہ یاقوت۔ دوستو یہ بھی آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ جی دوستو اس کو بھی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے دوستو یہ ہے کشتہ سکہ۔ دوستو کشتہ سکہ لینا ہے آپ نے 5 گرام۔ جی دوستو یہ بھی نوٹ کر لیں۔ دوستو یہ ہے کشتہ جست۔ دوستو کشتہ جست لینا ہے آپ نے 5 گرام۔ جی دوستو اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ دوستو یہ ہے کشتہ چاندی۔ آپ نے کشتہ چاندی لینا ہے 5 گرام۔ دوستو اس کو بھی کاپی پر نوٹ کر لیں، بھول نہ جانا۔ دوستو یہ ہے کشتہ کلی۔ دوستو کشتہ کلی آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ دوستو اس کو بھی آپ نے کاپی پر نوٹ کر لینا، کہیں بھول نہ جانا۔ ٹھیک ہے دوستو یہ ہے کشتہ شاخ مرجان۔ دوستو یہ آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ دوستو اس کشتہ شاخ مرجان کو آپ نے کاپی پر نوٹ کر لینا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو آپ نے نوٹ کر لیا۔ دوستو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام کشتہ جات کو لے کر اکٹھا ایک جگہ کر لینا ہے، اور بعد اس کے یہ آپ کھرل دیکھ رہے ہیں، یہ چینی کا کھرل ہے، پتھر کا کھرل ہے۔ یہ تمام کشتہ جات اکٹھا کرنے کے بعد اس میں ڈال کر آپ نے یکجاں کر کے رگڑائی کرنا ہے۔ ان کو جب ایک جیسا کر لیں، مکس ہو جائیں، تو دوستو سمجھ لیں یہ تیار ہو گئی۔ یہ آپ نے ان کو رگڑنا ہے 15 منٹ تک۔ 15 منٹ میں یہ حل ہو جائیں گے خوب اچھے طریقے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے تو دوستو جب آپ اس کو رگڑ کر ایک جان کر لیں گے، یکجان کر لیں گے، تو آپ نے اس کو ایک چھوٹے سے شاپر میں ڈالنا ہے اور پھر اس شاپر کو کسی جار میں محفوظ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اس کی مقدار خوراک جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے صبح اور شام نیم گرم دودھ سے، پانی سے بھی لے سکتے ہیں، بعد میں دودھ پی سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کی مقدار خوراک ہے 2 رتی۔ جی دوستو 2 رتی اس کی مقدار خوراک ہے، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے لگاتار، یہ کچھ دن استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا علامات جریان، جو کہ علامات جریان ہیں وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جب مباشرت کے بغیر بلا خواہش منی کا اخراج خود بخود ہو تو یہ جریان منی یا سیلان منی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اخراج عام طور پر پیشاب و پخانہ اور جذبات کی شدت کے وقت ہوتا ہے، مگر جب جریان کا مرض بڑھ جاتا ہے اور اعضائے مخصوصہ زیادہ ذکی الحس ہو جائیں تو پاجامہ یا شلوار وغیرہ کی رگڑ سے کسی خوبصورت شکل کے دیکھنے یا تصورات سے بھی اخراج کا مرض ہو جاتا ہے۔ جب مرض میں کچھ مدت گزر جاتی ہے تو ذیل کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ضعف اور نقاہت کے آثار یعنی کمزوری کے آثار، مثلاً کمزوری، تھکان یا تھکاوٹ، دماغی محنت کا نہ ہو سکنا، خیالات کا منتشر رہنا، توجہ کا کسی خاص امر پر مجتمع نہ ہونا، تھوڑا سا چلنے سے پنڈلیوں میں کمزوری کا پایا جانا، صبح بستر خواب سے بیدار نہ ہو سکنا،
سر کا بوجھل رہنا، نسیان کا لاحق ہو جانا۔ جب ان علامات میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے تو ذیل کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مینل کا کوئی کام مریض سے نہیں ہو سکتا۔ مینل کسی بھی قسم کی ہو، جسمانی ہو یا دماغی ہو، تھوڑا سا کام کر کے مریض کو دم چڑھ جاتا ہے۔ خیالات درست نہیں رہتے، اس کے خیالات اکثر پریشان اور غیر منظم ہوتے ہیں۔ حافظہ کمزور اور قوت فیصلہ بیکار ہو جاتی ہے۔ سر میں گائے درد اور گرانی رہتی ہے۔ دوستو، کمر و پیٹ اور سینہ میں اکثر عصبی درد رہا کرتا ہے۔ ہاضمہ خراب، ڈکاریں اور نفق رہتا ہے۔ نیند نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو اس سے نہ راحت معلوم ہوتی ہے اور نہ تھکن اترتی ہے۔ خوابیں ڈراؤنی آتی ہیں۔ رفتہ رفتہ مثانہ میں خراش، مکد اور حشوہ اور حلیل میں جلن معلوم ہوتی ہے۔ ریڑھ پر چونٹیاں چلتی معلوم ہوتی ہیں۔ رانوں اور جنگاسوں کے عضلات میں درد، پنڈلیوں میں کپ کپی رہتی ہے۔ نگاہ اور سماعت میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ جلد کا رنگ زرد سیاہ میل ہو جاتا ہے۔ سین میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔ دقت تنفس، چڑچڑاپن، پاؤں کے تلوں میں جلن، عام بدنی لاغری اور کمزوری روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار قوت باپ برباد ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس مرض میں جسمانی اور جنسی کمزوری کے علاوہ در سر دہمی، سر چکرانا، ضعف بصارت، ضعف سماعت، مرگی، جنون، ہضم، ضعف، ٹھیک ہے دوستو، یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو بوقت ملتی رہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنا خیال رکھنا اور دوستو میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے دوستو، والسلام دوستو، اللہ حافظ۔